إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हमा किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है, जो इस कायनात का खालिक, मालिक, दाता और राज़िक है। जायज़ और मसनून दुरूद व सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, पूरी कायनात के सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, ज़ुल्हज्जा के महीने के अंदर
شاعر اسلام کے کئی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اس کے ابتدائیے کے حوالے سے ہم ذو الحجہ کے ابتدائی ایام میں یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کے ہاں بڑی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، خصوصاً اس کے ابتدائی 10 ایام ان کے بڑے فضائل ہیں۔ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج اس مہینے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ عبادات اس مہینے کے اندر جمع کر دی ہے۔ مسلمان قربانی اس مہینے کی 10، 11، 12 اور 13 تک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک بڑا سنہری باب رکھتے ہیں۔ ان میں ایک تاریخ 18 ذو الحجہ کی بھی ہے جو آج سے 3-4 دن پہلے گزر چکی ہے۔ 18 ذو الحجہ کو مسلمانوں کی تاریخ میں 2 بڑے اہم واقعات کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں، اسی طرح دیگر تاریخ کی کتب کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک بڑا المناک واقعہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم واقعہ جو اس مہینے کی 18 تاریخ کو پیش آیا ہے وہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان خطبہ ہے جو آپ نے غدیر خم کے مقام پر اپنے صحابہ کو فرمایا۔ آج کے خطبے میں نے صرف انہی 2 چیزوں پر بات کرنی ہے۔ پہلے ہم ذکر کریں گے مقام غدیر پر، جو غدیر خم کے مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبہ کا پس منظر کیا ہے، اس خطبہ کے مندرجات کیا ہیں، اور اس خطبہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا بات سمجھائی ہے، اور اس واقعے کو لے کر یا اس تاریخ کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ بدعات اور کچھ غیر شرعی کام معروف ہیں، ان کا بھی جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے آپ حج کر کے واپسی جب مدینہ جانے لگے، 13 ذو الحج کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع کیا ہے۔ اس کے بعد وادی محصب کے مقام سے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حج سے فارغ ہو کر مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہے یا جو لوگ سعودی عرب کے اندر رہے ہیں یا جو مکہ مدینہ میں آتے جاتے رہے ہیں، انہوں نے مقام جحفہ کا نام سنا ہوگا۔ جحفہ یہ مدینے والوں کا میقات ہے، جس طرح ہم پاکستان والے، یمن والے، ہندوستان والے، ان لوگوں کا میقات یلملم ہے۔ وہاں جا کر مسلمان حاجی احرام باندھتے ہیں۔ مدینے والوں کا میقات جحفہ ہے۔
جوفہ مقام سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کنویں کا نام غدیر ہے. غدیر ویسے عربی زبان کے اندر کنویں کو کہتے ہیں، اور خم وہاں جگہ کا نام ہے. اس خم مقام پر ایک کنواں ہے، وہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لشکر پہنچا تو آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا. یہ جو مقام غدیر ہے، غدیر خم جگہ جو ہے، یہ اس وقت ایک چوک اور چوراہے کی حیثیت رکھتی تھی. یعنی جو لوگ سفر اسفار کرتے دور دراز کے، وہ اکثر اس چوک میں اکٹھے ہو جاتے تھے. یعنی اسی چوک سے جنوب کی جانب مکہ اور یمن جانے والے لوگ اسی راستے سے جاتے ہیں. جو لوگ عراق اور ہندوستان آنا چاہتے ہوتے تھے وہ اس راستے سے مشرق کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو مغربی ممالک کی طرف مصر وغیرہ کی طرف جانے والے لوگ ہوتے تھے وہ مغرب کی جانب چلے جاتے ہیں. اور اس مقام سے شمال کی جانب مدینہ تھا. یہاں پر مختلف مقامات سے آنے والے لوگ یہاں اکٹھے ہو جاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں سے مختلف علاقوں کے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے وہ جدا ہونے والے تھے. یعنی وہ اپنے اپنے علاقوں میں جانے والے تھے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اہم بات ارشاد فرمانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا. نبی علیہ السلام 18 ذو الحجہ کو اس مقام پر پہنچے تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر نبی علیہ السلام نے جو سب سے اہم بات ذکر کی ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے حقوق کی پاسداری کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. آپ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، انما انا بشر ہوں، میں بشر ہوں. یہ پہلی بات. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ مجھے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے، یعنی میری موت کا پیغام، اور میں نے اس کو قبول کر لیا ہے. ان قریب میں فوت ہو جاؤں گا، تمہارے اندر نہیں رہوں گا. تیسری بات آپ نے فرمائی میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے. ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے. کتاب اللہ و اہل بیتی، بعض روایتوں میں لفظ اطراتی کے آتے ہیں، میرا خاندان، میرے گھر والے، اہل بیت، ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. ساتھ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کرواتا ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں. 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے. اب نبی علیہ السلام نے اس کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. کچھ روایتوں میں یہ لفظ آتے ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مولا کی جگہ ولی کا لفظ بولا ہے. من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ دوست ہے. اور ساتھ فرمایا اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ، اے اللہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوستی رکھے تو اس کو اپنا دوست بنا لے، اور جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے، تو اس کے ساتھ دشمنی کر. یہ حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اب اس حدیث کو لے کر ہمارے ہاں کچھ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں.
انہوں نے اس سے غلط قسم کے استدلال کیے اور استدلال کر کے اپنے اپنے مقصد اس میں سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ کیوں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے پہلے نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف قبیلہ مزحج کی جانب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 300 گھوڑ سواروں کا ایک دستہ، ایک لشکر نبی علیہ السلام نے بھیجا ان کی سرکوبی کے لیے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی یہ یمن کے قبیلہ مزحج کی جانب گئے، جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ملی اور مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ مال غنیمت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ اس میں جو 5واں حصہ تھا قرآن اندازی کے ذریعے وہ الگ کر لیا، یہ نبی علیہ السلام کو جا کر جمع کروائیں گے، اور یہ صرف جو مال غنیمت میں سے خمس ہوتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہوتا ہے، وہ جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں۔ باقی جو مال تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس مال کی تقسیم پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، شکوہ کرنے لگے، حالانکہ اس معاملے کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ حق بجانب تھے، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، لیکن یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ جو مال کا فتنہ ہے بڑا سخت فتنہ ہے، اس میں بڑے بڑے آپس میں محبت رکھنے والے دوست بھائی ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بعض دفعہ ذہن میں عداوت، بغض، ناراضگی آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا مال کی تقسیم کے بارے، چونکہ حضرت علی ان صدقے کی سواریوں پر سوار نہیں ہونے دیتے تھے، کچھ یمنی قسم کی چادریں تھیں وہ انہوں نے مجاہدین کو نہیں دی، بلکہ کچھ تقسیم ہوئی تھی وہ واپس لے لی۔ لوگوں کو یہ شکوہ ہوا، اعتراض ہوا سیدنا علی پر، اور انہوں نے اس شکوے کا اظہار نبی کے سامنے کر دیا، یعنی چھپایا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے۔ مثلا سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریدہ اسلمی، اسی طرح عمر بن شاس اسلمی یہ ایک صحابی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کی ذمہ داری لگائی تھی مال غنیمت پر، ابو رافع۔ ان لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ تحفظات تھے، کچھ اعتراضات تھے، کچھ ناراضگی تھی، اور اس کا اظہار انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے کر دیا کہ ہمیں حضرت علی سے یہ اعتراض ہے۔ اچھا، اب یہ بات صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہی، بات پھیل گئی، چونکہ ایک بڑا لشکر وہ جنگ کے لیے گیا ہے، واپس آیا ہے، بات پھیلتی پھیل گئی، لوگوں کے ذہنوں میں اشکال، اعتراض اور حضرت علی کے بارے میں یہ کچھ تحفظات اور ناراضگی ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے جب آپ کو یہ پتا چلا تو آپ نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھے کر کے جو آپ کے ساتھ حج سے واپس آ رہے تھے ان کو مقام غدیر پر کھڑے کر کے سب کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ، جو حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس خطبے کا پس منظر اور سبب اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مقام غدیر پر جو خطبہ دیا ہے نا، اس کا سبب لوگوں کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ناراضگی تھی، لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکال اور جو شکوک و شبہات تھے سیدنا علی کے بارے میں، یہ وجہ تھی، یہ سبب تھا جس وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا، سیدنا علی کے فضائل بیان فرمائے، ان سے دوستی رکھنے کا حکم دیا، اور فضیلت بیان کی کہ جو بندہ علی سے دوستی رکھے گا اللہ اس کو اپنا دوست بنائے گا، اور فرمایا اس کے ساتھ دشمنی نہ رکھو۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے یہی وجہ بیان فرمائی ہے، اور بہت سارے محدثین نے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف لوگوں کی
یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ ناراضگی، اس بنیاد پر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اب اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، جب لوگوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت علی کے بارے میں شکوہ کیا نا، آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا ایھا الناس لا تشکو علیٰ، اے لوگوں علی کے بارے میں مجھ سے شکوہ نہ کرو، بلکہ اس کو اپنا دوست بنا لو۔ یہ علی ہے، میں اس کا دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں علی رضی اللہ عنہ اس کے دوست ہیں، میں اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی کی، اے اللہ جو اس بندے کے ساتھ دوستی رکھے اللہ تو اس کو اپنا دوست بنا دے، جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے اس کو اپنا دشمن بنا دے۔ اب میرے خیال میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس مقام پر خطبہ دینے کا مقصد اور وجہ اور سبب لوگوں کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ناراضگی اور یہ شکوک و شبہات تھے جن کو دور کرنا مقصود تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کا عام معمول تھا، جب بھی کسی معاملے کے اندر گڑبڑ ہوگی آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک یہودی کی شرارت سے مسلمانوں کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج، انصار کے دو بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے درمیان جنگ بھڑک اٹھی، قریب تھا کہ تلواریں نکال کر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا، آپ نے درس دیا، واعظ کیا اور فرمایا کہ تم نے جاہلیت والا کام شروع کر دیا، یہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے کرنا، لڑائیاں چھیڑ لینا اور بڑے بڑے فتنے برپا کر دینا، یہ تو جاہلیت والے لوگوں کا کام ہے، تم نے یہ کام شروع کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، اللہ نے تمہیں تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی مودت اور محبت ڈال دی ہے، میری وجہ سے محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ نے انصار کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ختم کرنے کے لیے، ناراضگی ختم کرنے کے لیے اخوت کا، مودت کا درس دیا، تو لوگوں کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، حاطب نبی بلتہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم و شان صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک ہونے والے ہیں، لیکن ایک بڑی غلطی سرزد ہو گئی، ایک راز آؤٹ کر دیا مسلمانوں کا۔ اس موقع پر صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، ظاہر بات ہے غصہ بھی آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو یہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے میں ان کی گردن اڑا دوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے پھر درس دیا، پھر واعظ کیا، فرمایا انہ بدری، یہ بدری صحابی ہے اور بدر والوں کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ لہذا غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ان پر تنقید کرے، بات کرے اور کسی قسم کا ہاتھ اٹھائے، کسی کو حق نہیں ہے۔ یعنی اس موقع پر ایک صحابی کے بارے میں یہ معاملہ پیش آیا، آپ نے اس کو دور کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحابہ کے اندر بہت بڑا مقام ہے، آپس میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کر معذرت کی حضرت عمر سے، انہوں نے معاف نہ کیا، انہوں نے یہاں پر نبی علیہ السلام کو یہ شکایت کی کہ میں نے عمر سے معذرت بھی کیا انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ آپ نے اس موقع پر درس دیا صحابہ کو، فرمایا میرے صحابہ یہ حضرت ابو بکر فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو، میرے دوست کو، میرے صحابی کو چھوڑ نہیں سکتے، تم اس کے ساتھ دشمنی یا اس کے ساتھ غصہ رکھنے لگے ہو۔ جس وقت تم نے میری تکذیب کی اکیلا صدیق میری تصدیق کر رہا تھا، یعنی یہ موقع تھا، آپ نے ناراضگی وہ جو درمیان میں کلیش پیدا ہوئی تھی وہ ختم کر دی، تو یہ ختم ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا عام معمول تھا کہ آپ جب بھی صحابہ کرام کے درمیان کوئی بھی ناراضگی،
کوئی بھی لڑائی جھگڑا دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ بالکل اسی طرح آپ نے اس موقع پر جب لوگوں کے دلوں میں سیدنا علی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، ان کے ساتھ ناراضگی پیدا ہوئی، تحفظات تھے، آپ نے السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوستی رکھنے کا حکم دیا کہ اس کو اپنا دوست بنا دو۔ اب اس سے یہ کشید کرنا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور یہ ان کی واضح دلیل ہے نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمائی ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر میں آئندہ جمعات کے اندر کسی جمعے کے اندر مفصل بات کروں گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے یا نہیں ہے۔ اس خطبہ غدیر خم سے روافض کے ہاں، شیعہ کے ہاں 4 قسم کے غلط استدلال پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ اس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، اور آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھے ہو کر کے یہ بات فرما دی کہ یہ خلیفہ ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے اور اس کا پورا پس منظر بیان کیا ہے، بتایا ہے، سوائے اس کے کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کی ناراضگی دور کرنے کے اور کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، ان سے دوستی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کیا ہے۔ دوسری بات، شیعہ حضرات 18 ذوالحجہ کو عید غدیر خم مناتے ہیں، اس کو عید کا نام دیتے ہیں کہ یہ عید ہے۔ عید کی خوشی کی بات ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ خوشی یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے خلیفہ بلا فصل نامزد کر دیا، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری خوشی ان کو یہ بھی ہے کہ اس دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اس خوشی کے اندر یہ عید مناتے ہیں۔ یہ عید، یہ اس کا تصور نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا، نہ کسی اور اہل بیت کے فرد کے ذہن میں، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بعد 30 سال دنیا میں زندہ رہے ہیں، 30 سال تک، جن میں 26 سال بلا خلافت اور 4.5 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر، حکمران اور خلیفہ کی حیثیت سے بھی رہے ہیں۔ آپ نے پوری زندگی میں کم از کم ان کی زندگی کے اندر کوئی 29-30 مرتبہ تو ذوالحجہ کا مہینہ آیا ہے نا، لیکن انہوں نے 18 ذوالحجہ کو نہ عید کے لیے نامزد کیا اور نہ اس دن کو کوئی فخریہ طور پر بیان فرمایا، تذکرہ تک نہیں کیا، نہ اپنی خلافت پر دلیل بنایا، نہ اس کو عید بنایا، نہ حکم دیا، نہ خود منائی۔ اور حضرت علی کے پورے خاندان میں سے کسی فرد کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم نے اس دن عید منانی ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ میں کسی نے کوئی عید نہیں منائی۔ جس کا آغاز کب ہوا ہے؟ 352 ہجری کے اندر بغداد کے اندر معز الدولہ ایک فاسق بد کردار شیعہ حکمران تھا، اس نے یہ شروع کی تھی عید غدیر خم۔ 352 ہجری، یہ 3 صدیاں گزری، کسی بندے کو اس عید کا خیال نہیں آیا۔ 3.5 صدیاں گزرنے کے بعد اس بندے کے ذہن میں آیا کہ اس دن عید منانی چاہیے، اور اس نے منائی، اس کو نامزد کیا۔ پھر امت کے اندر کچھ گروہ فرقے اور کچھ لوگوں نے اس کو عید سمجھنا شروع کر دیا، اور آج ہمارے اہل السنہ مسلمانوں کی اس قدر ابتر حالت ہو چکی ہے کہ ایسی بے بنیاد باتوں پر وہ بھی عید کے اندر شریک اور عید مناتے اور خوش ہوتے ہیں اور اپنے لیے اس دن کو عید سمجھتے ہیں۔ اسی نے اسی سال 10 محرم کا تعزیہ بھی شروع کیا۔ ہمارے ہاں جس انداز سے 10 محرم کو منایا جاتا ہے نا، یہ بھی اسی معز الدولہ نے شروع کیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں شروع کیا، کسی کو اس کا خیال نہیں آیا۔ یہ دوسرا استدلال تھا۔ تیسرا، ایک من گھڑت روایت بنا دی 18 ذوالحجہ کی فضیلت میں کہ جو بندہ 18 ذوالحج کا روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔
تھوڑا بہت ثواب نہیں، 60 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 5 سال کے روزے بنتے ہیں۔ 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا جو عید کے دن روزہ رکھے گا۔ ایک طرف اس کو عید کہتے ہیں اور دوسری طرف اس کا روزہ رکھنے کا اتنا بڑا ثواب، حالانکہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا۔ یہ بطلان ہے، جب انسان باطل پر چل پڑتا ہے نا، اللہ انسان کی عقل کو چھین لیتا ہے۔ جب بندہ حق سے ہٹ جاتا ہے پھر مت بھی ماری جاتی ہے اس کی، پھر عقل ماری جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے۔ یہ تیسرا کام کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہیں پر بس نہیں، ایک اور بڑا جھوٹ بولا کہ قرآن کی 2 آیات اسی دن نازل ہوئی ہے۔ کون سی؟ ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت، اور اسی طرح بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بھی اسی دن نازل ہوئی ہے۔ یہ جو 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے اس دن کے حوالے سے ذکر کی، یہ چاروں من گھڑت ہے۔ خلافت بلا فضل پر استدلال، نمبر 2 اس دن کو عید منانا، اس دن کے روزے کو 60 مہینوں کے روزے کے برابر قرار دینا، اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ آیات اسی دن نازل ہوئی ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ یہ آیت جو الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے نا، یہ اسی دن سے تقریباً 9 دن پہلے، یعنی 18 ذوالحجہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ یہ آیت 9 ذوالحج کو مقام عرفات میں جمعے کے دن نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہودی کہنے لگا کہ تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اگر ہمارے اوپر یہ نازل ہوتی نا تو ہم اس کو اپنا عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کون سی آیت ہے؟ فرمایا یہ والی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے۔ فرمایا یہ آیت 9 ذوالحج کو مقام عرفات میں جمعے والے دن نازل ہوئی ہے، اور جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، لہذا ہم تو اس آیت کے نزول پر، اس کے وقت پر، مقام پر بڑے خوش ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت 9 ذوالحج کو نازل ہوئی ہے، اور یہ کہنا کہ یہ 18 ذوالحجہ کو نازل ہوئی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ شیخ البانی علیہ الرحمہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ، من گھڑت روایتیں جس میں انہوں نے جمع کی ہیں، اس میں اس روایت کو درج کیا کہ شیعہ کے ہاں ایک بڑی معروف روایت پائی جاتی ہے جو کہ من گھڑت ہے۔ یہ غدیر خم کی جو حدیث ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کی میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پس منظر رکھا ہے، اور اس دن ہونے والی خرافات اور بدعات اور جو اذہان اور اس طرح تصور پایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں تفصیلی بات میں اس حدیث کی جو تشریح ہے اور اس حوالے سے جو استدلال ہے، بڑا استدلال، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے کسی دن پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر قائم دائم رکھے، اللہ ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساری زندگی حق اور سچ پر قائم بھی رکھے اور اس کو بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔